خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وقفهم إنهم مسؤولون صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریف اللہ کے لیے. ضرور سلام محمد والے محمد کی بلند آواز سے جاتے بھی صلوات کریں. 1448 ہجری کی آج پہلی محرم ہے اور آپ حضرات اس عشرے کی پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. آیت میں نے سرنامے میں پڑھی ہے مشہور زمانہ سورہ صافات کی آیت ہے. پروردگار فرماتا ہے واقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال کیا جائے. انہیں روکو، بلکہ پہلے اللہ کہتا ہے انہیں روانہ کیا جائے، پھر فوراً کہتا ہے ٹھہر جاؤ. انہیں روک دیا جائے، ان سے ابھی ہم نے ایک سوال پوچھنا ہے، ایک سوال کیا جانا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ جس کا عہد ہمارے گزشتہ پیغمبروں نے بھی لیا ہے، ہمارے اپنے نبی نے بھی لیا ہے. پروردگار کون سا عہد ہے؟ اب اللہ آگے آیت میں کہتا ہے کیوں تم ان کی مدد نہیں لیتے جن کی مدد تم دنیا کو تلاش کرتے تھے؟ آج مدد مانگ ہی نہیں سکتے، تمہارے چہرے جو مرجھائے ہوئے ہیں، تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، تم ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ یقیناً آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں موضوع ہوگا، اور موضوع بڑا بڑا جو ہے وہ سادہ سا موضوع ہے، کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. اور یقیناً علی کے صدر میں کوئی مشکل بات ہوتی بھی نہیں ہے. اگر مشکل ہوتی بھی ہے تو مشکل کشا کے صدقے میں حل ہو جاتی ہے. سادہ سا موضوع ہے محب علی کی جزا کیا ہے، منکر علی کی سزا کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیے. محب علی کی جزا کیا ہے، منکر علی کی سزا کیا ہے. واقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، انہیں ابھی ایک سوال پوچھنا ہے، ان سے ایک سوال کیا جانا ہے. آپ سب جانتے ہیں، آپ سب آمادہ ہیں، بیدار ہیں، تیار ہیں کہ ہمارا ذکر اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ ہم مسلسل اس پوری تقریر میں ذکر اول العابدین، عزت الزاہدین، امیر المومنین، امام المتقین، اصل شرف، فین ہدف، شاہ مشرفین، دلوں کے چین، فاتح بدر مولود دادا ولی خدا، عین اللہ، نور اللہ، لسان اللہ، سر اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آیت اللہ نجمہ، علی ابن ابی طالب کے فضائل سماعت فرمائیے. شام کی مجلس ہے، آپ مسلسل جو ہے وہ یہ کوئی غالباً 5واں برس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور اس میں جتنی جلدی ہو سکتے ہیں آپ کے حوالے جو ہے وہ مطالب کیے جاتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کوشش ہے کیونکہ بہت کچھ آپ کے حوالے کیا جائے، اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یقیناً بہت سی چیزیں آپ کے حوالے کی جائیں گی. اللہ فرما رہا ہے واقفہم انہم مسئولون، اللہ کہہ رہے ہیں روکو، اس سے ابھی ایک سوال پوچھا جانا ہے. آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ آنے والی تقریر میں عرض کروں گا، مگر جلدی سے سن لیجیے کہ یہ کون سا عہد ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے. بشارت المصطفیٰ نشیت المرتضیٰ کتاب کا نام ہے. عجیب و غریب جملہ ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم آل ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں تمہارے چہرے جو ہے وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں، مگر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آل رسول کا تذکرہ کرتے ہیں تمہارے چہرے بھی بن جاتے ہیں. فیصلہ ہو گیا، علی کے
जिक्र से जिसका चेहरा मुरझा जाए वो रसूल की निगाह में लाना चिल्ला होता है। अभी जो नहीं समझे अभी अगले जुमले में समझ जाएंगे। सरकार ने फरमाया आदम ने अहद लिया था अपनी उम्मत से और कहा था कि मेरे बशी शीश से वफादारी करना। उसके बाद अहद लिया मूसा ने कि भाई यूशा से वफादारी करना। ईसा ने अहद लिया शमून से वफादारी करना। नूह ने अहद लिया शाम से वफादारी करना। मैंने अहद लिया अली से वफादारी करना। मगर मुझे मालूम है साबिका उम्मत की तरह ना तुमने उनकी मानी है ना मेरी मानी है। और मैं ये जानता हूँ जो मेरे अहद को पूरा नहीं है तभी किससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है जनाब अमीर की मकान है। और अगर किताब का लफ्ज ना हो तो मैं आपको हमेशा जिम्मेदारी से सरकार ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। तुम मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। मुझे नहीं मालूम आप जुमला कैसे सुनेंगे जैसे जी चाहे आप सुने। तुम मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। अगला जुमला फरमाया सुनो जिसने मेरा अहद पूरा कर लिया उसके लिए अजर अजीम है। जिसने इनकार किया उसके लिए सजा है। यही तो मौजू है मुल्क अली की सजा क्या है मुल्क अली की सजा क्या है। अगला जुमला बड़ा ही कीमती है शायद यूं गुजर जाए शायद यहाँ पर लग जाए। रसूल ने फरमाया जिसने अली को छोड़कर तवज्जो मैं दिल को इशारे में कहूंगा जिसने अली को छोड़कर किसी और को इमाम बनाया। आपकी जहानत है मौला आपको आबाद रखे। ये हुसैनाबाद वालों की जहानत है। लेकिन अभी तो जुमला कहा भी नहीं। जुमला तो आप कहने जा रहे हो जिस किसी ने भी अली को छोड़कर किसी और को इमाम बनाया। किसी जरिए में और पलट के कहूँ अगर किसी ने भी अली को छोड़कर बल्कि यूं कहे इमाम अली को छोड़कर किसी और को इमाम बनाया इसका मतलब उसने मुझे छोड़कर कोई और नबी बनाया। अल्लाह को छोड़कर कोई और अल्लाह बनाया। यानी अली को छोड़ना खुदा को छोड़ने के बराबर है। खुदा को छोड़ने के बराबर नहीं दूसरा खुदा बनाने के बराबर है। जो अली को छोड़े उससे रुसवाई ही मिलती है। मेरा नहीं है बहुत अच्छे अच्छे अशार आप सुन रहे थे। मौला के बेहतरीन जो है वो शायर है मौला की मद्दा है। मौला ने सलामत रखिए लाजवाब शेर कहते हैं मौला के जोर कलम में इजाफा करना है। बेहतरीन को शहीदा शायर मौला आबाद रखे। लेकिन अब मेरे जहन में एक मिसरे आए हैं और मिसरे किसके हैं मोहम्मद बिन अबी बकर के। आज है आज तो जाने तमीज है ना तमीज तो कल से शुरू होगी। आज तो सिर्फ आपको बताना है कि मौजूद क्या है। तमीज तो कल से आगाज हुई। तो मोहम्मद बिन अबी बकर के मिसरे हैं। जब मोहम्मद बिन अबी बकर दुनिया से गए तो अली ने कहा वो अल्लाह का नेक बंदा था मेरा नेक फर्जंद था। अल्लाह और किताब यही है इशारत मुस्तफा लिशियत मुर्तजा। एक किताब है मजालिसुल मोमिनीन लिखने वाले कौन है काजी नूरुल्लाह शूस्त्री शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्त्री। अपनी किताब में लिखते हैं अजीब और गरीब जुमला है जैसे आपको समझ आए आप सुनिए। अब वो शेर के तो बहुत सारे शेर हैं वो जो है वो आने वाली तकरीर में सुनाऊंगा। लेकिन अभी बस सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए और ये जुमला पहली मुहर्रम के लिए तो लाजमी और जो चार साथी सुन रहे हैं वो जानते हैं कि पहली मुहर्रम के लिए कोई ना कोई जुमला कहा जाता है। अब मुझे डर है शायद जुमला जाया हो जाए तो मैं पहले एक जुमले के जरिए से आपको एक बात समझा दी। और वो बात क्या है बड़ी समझने की बात है। और वो बात ये है कि हर इंसान को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाए। जैसे ही आप हर इंसान को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाए। सिर्फ अली वालों को उनके बाप के नाम से पुकारा जाए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अली वालों की विलादत पाक होती है। इसकी वजह से बाप के नाम से पुकारा जाएगा। हर अली वाले में हर अली वाला आता है। शेर सदूर में लिखा अली वालों को बाप के नाम से पुकारा जाएगा। अब सवाल है और आज पहली मुहर्रम में मौजूद क्या याद है ना मुनकिर अली की सजा।
جزا اس پر ملے گی جس کی محبت واجب ہے، سزا بھی وہی دے گا کہ جس کی محبت کا انکار کر دیا جائے۔ جزا اس کی محبت پہ ملے گی، سزا اس کے انکار پہ ملے گی۔ اب وہ جزا اور سزا کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو خود 70 بار کہہ چکا ہے اگر آج علی نہ ہوتے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور مسئلہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور یہ غلطی بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہماری خوشی کی تعریفوں پہ ایسی نئی بات نہیں ہے، سامنے کی بات ہے۔ ہماری خوشی کی تعریف میں کہیں نہ کہیں موت آ جاتی ہے۔ اگر یہ جملہ قدیر میں ضائع ہو گیا افسوس رہ جائے گا۔ ہماری خوشی کی تعریف میں قدیر میں 22 رجب کو ملنے والے تھے، اور بھی دیگر ہماری جتنی بھی تعریفیں ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شکر یہ کیا جائے، بھارت یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس بات پہ شکر کرنا بنتا نہیں۔ شکر یہ کیا جائے صرف سمجھانے کے لیے، پھر کہہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، شکر یہ کیا جائے کہ ہمارے غم میں کسی کی ولادت نہیں ہوتی۔ ابھی جو نہیں سمجھے یہ جملہ نہیں سمجھے گا، ہماری خوشی میں ہمارے غم میں کسی کی ولادت نہیں ہوتی ہے۔ یہ شکر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، اگر ہو بھی جاتی تو ایک جملے میں ختم ہو جاتی۔ کیسے؟ ہمارے جب جن کی ولادت کا کیسے معلوم ہوگا؟ جب وصیتوں کا نہیں معلوم ہے ولادتوں کا کیسے معلوم ہوگا؟ جب وصیتوں کا نہیں معلوم ہے تو پھر ولادتوں کا کیسے معلوم ہوگا؟ اور جیسے جی چاہے سنے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے ساری چیزیں۔ جس نے علی کو چھوڑا اس نے نبی کو چھوڑا، صرف نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی نبوت کو چھوڑا، اس کی توحید کو چھوڑا، کسی اور کو اللہ بنایا۔ جس کسی نے بھی علی کو، علی کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا تم مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہے؟ اللہ پروردگار ہم کیا کریں، انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، تو ایک کام کرتے، عجیب و غریب جملہ ہے، تو ایک کام کرتے، تو ہم پر تو لعنت کر رہا ہے، تو ذرا ہم پر بھی کر دے اور جنہوں نے بہکایا تھا ان پر بھی کر دے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے تیزی سے جملہ کہہ دیا، جو ہمارے لعنت کرنے پر اعتراض کر رہے تھے، محشر کے میدان پر خود اپنے بڑوں پر لعنت کر رہے تھے، محشر کے میدان میں خود اپنے بڑوں پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ اور جیسے جی چاہے آپ سنے، انہوں نے فرمایا اے ابا جان، توجہ، میں پورے شعر نہیں سنا سکتا، سارے شعر نہیں سنا سکتا، بس آپ کو ایک مصرع سنانا ہے۔ اے ابا جان، اس کی زندگی میں رسوائی کیوں نہ ہو جس کا تمہارا جیسا باپ ہو۔ اس کی زندگی میں کیوں نہ رسوائی لکھی ہوئی ہو کہ جس کا تمہارا جیسا باپ ہو۔ رسوائی اسے نہیں ملتی جس کے پاس علی جیسا آقا موجود ہو، جس کے پاس علی جیسا آقا موجود ہو۔ اللہ فرما رہا ہے انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال کیا جانا ہے۔ پالنے والے کون سا سوال ہے؟ سوال وہی ہے کہ جس کا عہد لیا جا چکا ہے، اور وہ عہد کون سا ہے؟ ولایت جناب امیر کا عہد ہے۔ جس کسی نے بھی عہد کو پورا نہیں کیا اس سے سوال کیا جائے گا۔ 4 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال علی کی محبت کا ہوگا، عاصر قریب ہے۔ سب سے پہلا سوال علی کی محبت کا ہوگا۔ 3 سوال جانتے کیا ہوں گے؟ تفسیر برہان، تفسیر نور الثقلین، تفسیر صافی، تفسیر قرطبی، چاروں تفسیروں میں یہی جملے موجود۔ پہلا سوال علی کی ولایت کا سوال، آپ کی سنی ہوئی بات ہے۔ 3 سوال کون سے ہیں؟ جوانی کہاں پر گزاری؟ تیسرا سوال جسم کے ساتھ کیا کیا؟ چوتھا سوال دولت کہاں پر تھی؟ اب یہ سوال ہے کہ جسم کی بات آ جائے تو کیسے؟ عہد جو نہیں کرے گی سابقہ امت، مگر یا رسول اللہ دیکھیے ہم کتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، کتنے آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کی اطاعت میں ہم یقیناً پوری اطاعت تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہو سکتی ہے اتنی تو کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کی اطاعت مکمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کے عہد کو نہیں بھلایا، نہ ہم نے غدیر کا عہد بھلایا ہے، نہ کربلا کا عہد بھلایا ہے۔
ہم اسی عہد کو منانے کے لیے آج یہاں پر آئے ہیں، نہ غدیر بلائی تھی نہ کربلا بلائی ہے۔ ہم سوال ہے، پہلا سوال علی کی ولایت کا تفصیل آنے والی تقریر پر عرض کروں گا۔ پہلا سوال ہے علی کی ولایت کا سوال، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں پر گزاری ہے، تیسرا سوال ہے کہ جسم کے ساتھ کیا کیا ہے، چوتھا سوال ہے دولت کہاں پر خرچ کی ہے۔ میں ترکیب کو الٹا کر کے آپ کو جواب سناتا ہوں۔ چوتھا سوال ہے دولت کہاں پر خرچ کی ہے، یہ بتاؤ دولت تمہیں دی تھی، تم کو اشارے میں کہوں گا کہ تازہ تازہ بات گزری ہے، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دولت کہاں پر خرچ کی تھی، ہم نے تمہیں دولت دی تھی، یہ بتاؤ گائے بھینسوں میں لڑائی ہو یا حسین کی مجلس میں؟ گائے اور بھینسوں میں خرچ کی ہے یا حسین کے ماتموں پر خرچ کی ہے، مجلس بتا کی ہے یا پھر جو ہے وہ کہیں اور پر خرچ کی ہے۔ اب تیسرا سوال میرا دل کہتا ہے شاید یہ منظر ہو، آپ کی مرضی، آپ اتفاق نہ کریں، میرا دل کہتا ہے، میرا خیال ہے، میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ نہ مانے تو آپ کی مرضی، جو مان لے اس کو سلام ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ کیا کیا، ان ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا، ان آنکھوں کے ساتھ کیا کیا، اس زبان کے ساتھ کیا کیا، اس کان کے ساتھ کیا کیا، ہم کو سمجھ رہے ہیں سلام، ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا، کان کے ساتھ کیا کیا، آنکھوں کے ساتھ کیا کیا، زبان کے ساتھ کیا کیا۔ اب آگے منظر، اور منظر یہی ہوگا، یقین جانیے منظر یہی آنے والی تقریر میں آپ کو دلیل ملے گی کہ منظر ایسا ہوگا، وہ آنے والی تقریروں میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ ابھی صرف آپ کو ایک دوسرا منظر سنا رہا ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، پہلا سوال ہے ولایت جناب امیر کا، پھر ہے یہ سوال، پھر ہے نماز روزہ حج زکات فجیہ، یہ سارے سب ہوں گے ضرور سوال، ایسا نہیں سوال نہیں، سوال یقیناً ہے۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ جو، اور پچھلے بار 7 محرم کو نمبر سے مثال دی تھی، مثال ملتی جلتی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑی سی آپ سمجھ لیں گے کہ تقریباً وہی ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ اگر آپ گئے کسی ایمبیسی ویزا لینے گئے، پہلا سوال اس نے کیا کہاں جانا ہے، اصل کہاں جانا ہے بھائی، آپ کھڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر امریکہ کی ایمبیسی میں، اور آپ نے کہا بھائی کہاں جانا ہے، اب وہ پہلا سوال ہی نہیں دے پائے کہاں جانا ہے۔ آئیے بتائیے جو باقی سوال ہیں وہ پوچھے جائیں گے، بیکار ہوگا جب پہلے سوال کا جواب دیجیے کہاں جانا ہے، جواب خاموش، چلو نہیں تمہارے پاس جواب نہیں، واپس اپلائی کرو، ری اپلائی کرو، ابھی واپس جاتے ہو، پیچھے قطار بہت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ بالکل ادھر سے ہٹ جاؤ، اور قرآن کی آیت سے اللہ آواز دے کر کہے گا مجرموں ذرا ان سے الگ ہو جاؤ، مجرموں ذرا ان سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تفصیل عرض کروں گا، اس سے جلدی سنیے۔ تو بھائی پہلا سوال اگر ہو جائے کہاں جانا ہے اور وہی آپ نہ پاس کر پائیں تو باقی سوال کی اہمیت رہے گی نہیں رہے گی۔ جب پہلا سوال ہی آپ نہیں جواب دے پائے کہ علی کی ولایت لائے ہو یا نہیں لائے ہو، تو نہ نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ حج فائدہ دے گا، نہ زکات فائدہ دے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی جب تک پہلے سوال میں آپ کے نمبر پورے نہ آ جائے۔ اور اگر پہلے سوال کے نمبر پورے ہیں کہ جو اصل سوال ہے، تو پھر باقی چیزیں اس سوال کے ذریعے سے آپ کی پوری ہوتی جائے گی۔ تیسرا سوال کون سا تھا؟ تیسرا سوال تو یہ بتاؤ کہ جسم کے ساتھ کیا کیا، ہاتھ دیے تھے کیا کیا، آنکھیں دی تھی کیا کیا، کان دیے تھے کیا کیا، زبان دی تھی کیا کیا، سینہ دیا تھا کیا کیا، کمر دی تھی کیا کیا، نہیں سمجھ رہے، سینہ دیا تھا کیا کیا، کمر دی تھی کیا کیا، سر دیا تھا کیا کیا، کلمے دیے تھے کیا کیے۔ اور منظر ہوگا یہاں پر ہوگا ملک علی کھڑا ہوا اپنی جزا لینے کے لیے، یہاں پر ہوگا منکر علی اپنی سزا لینے کے لیے، منکر علی سے سوال کیا جائے گا بھیا یہ بتاؤ تم نے ہاتھ کے ساتھ کیا کیا، کیا کچھ بھی نہیں، بس علی کے خلاف لکھتا گیا، علی کے فضائل میں کیسے کرتا گیا، علی کی فضیلت میں جھوٹا کہتا گیا۔ یہ بتاؤ آنکھوں سے کیا کیا، کہ آنکھوں سے کسی اور کے فضائل کی کتاب میں نہیں پڑھے، علی کے فضائل کے نہیں پڑھے، علی کے غیر کے فضائل پڑھتا رہا۔ یہ بتاؤ زبان کے ساتھ کیا کیا، کہ زبان میں علی کے غیر کی مدح کرتا رہا، علی کے خلاف بولتا رہا۔ یہ بتاؤ کہ کانوں سے کیا کیا، یا کانوں سے کچھ نہیں کیا، بس صرف علی کی مخالفت سنتا رہا۔ یہ بتاؤ سینے کے ساتھ کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کمر کے ساتھ کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ماتھے کے ساتھ کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب سوال ہوگا ملک علی سے، یہ بتاؤ آنکھوں سے کیا کیا، کہ آنکھوں سے عباس کا عالم دیکھا، عباس کا
میں نے تو ان آنکھوں سے عباس کا علم دیکھا، یہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ یقیناً اس کا نکاح بھی ٹوٹ جانا تھا، اس کا نکاح ٹوٹ جانا تھا۔ آنکھوں سے کیا کیا بھائی؟ عباس کا علم دیکھا، حسین کی زری دیکھی، موسی کاظم کی زری دیکھی، امام نقی کی زری دیکھی، بادشاہوں کا بادشاہ علی کی زری دیکھی، چلیے یوں کہوں رازق کی زری دیکھی، آپ نے سمجھ لیا سے سوال ہے، رازق کی جو ہے وہ زری دیکھی۔ اب یہ بتاؤ کانوں سے کیا کیا؟ آپ مجھے نہیں معلوم کون کیسے سمجھے گا بھیا، یہ بتاؤ کانوں سے کیا کیا؟ کہا کانوں سے میں نے صرف اور صرف ایک ہی بات سنی ہے۔ کون سی؟ صرف علی کے فضائل سنے، عباس کے فضائل سنے، حسین کے فضائل سنے، میں نے ابی اکبر کے فضائل سنے، عباس کے اور محمد کے، میں نے کربلا والوں کے فضائل سنے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے وہ ہاتھوں سے کیا کیا؟ کہ ہاتھوں سے میں نے کچھ نہیں کیا، سب سے اہم کام میں نے ہاتھوں سے یہ کیا، میں نے یہ ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ اٹھا کر میں نے اپنے سینے پر مارا۔ کہ سینے کے ساتھ کیا کیا؟ کہ ہاتھ سینے پر مارا۔ کہ یہ بتاؤ کمر کے ساتھ کیا کیا؟ کہ زنجیر اٹھائی، زنجیر اپنے کمر پر ماری، میں نے اپنی کمر کے ساتھ یہ کیا۔ کہ یہ بتاؤ ماتھے کے ساتھ، سر کے ساتھ کیا کیا؟ کہ کمر اٹھائی، میں نے سر پر کمر ماری، میں نے ماتھے کے ساتھ یہ کیا۔ کہ اب یہ بتاؤ زبان کے ساتھ کیا کیا؟ کہ سرکار مجھے پڑھنا تو آتا نہیں تھا، نہ ہی میں پڑھا لکھا تھا، بس مجھے ایک نعرہ لگانا آتا تھا، میرے مجلس میں بیٹھ کر ابھی نعرہ لگاتا تھا۔ تو اللہ جواب دے گا کون سا نعرہ لگاتے تھے؟ جواب دے گا نعرہ ایسا تھا، نعرہ یہاں پر لگتا تھا، طرف کہیں اور پر ہوتی تھی۔ نعرہ کون سا تھا؟ دشمنان شبیر تیرے پیر پہ دشمنان شبیر تیرے پیر پہ لگاتا تھا۔ اب یہی آپ سمجھ گئے موضوع کیا ہے، کیا کس طرح محب علی کی جگہ چلے گی، منکر علی کی سزا چلے گی، کیونکہ فضائل نام ہی نعمت کا ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، آج میں جملہ تبلیغ کا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا۔ علی کا خطبہ ہے، مہربان سے واپس جاتے ہوئے علی نے فرمایا میں کبھی بھی یہاں کھڑا ہو کر اپنے فضائل نہ سناتا، اپنے فضائل نہ سناتا اگر اللہ قرآن میں نہ کہتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے کہا نعمت کا تذکرہ کیا کرو۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے آہستہ سے آیت آپ کو سنا دی، نعمت کا تذکرہ کرو اللہ نے کہا ہے۔ علی وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے فضائل سنا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا نعمت کا تذکرہ فضائل علی کا تذکرہ ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کہ اللہ کی کون سی نعمتیں کون سی نعمتوں کو چھپلاؤ گے؟ علی نے کون سے فضائل کو چھپلاؤ گے؟ علی نے خطبہ دینا شروع کیا، خطبہ کل سناؤ گے تفصیل سے، بس ایک آخری جملہ سنیے مجھے اجازت دیجیے۔ علی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا اور کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اٹھے اور آگے بڑھ کے یہ کہے کہ وہ محمد کا مسیح ہے، وہ حسنین کا باپ ہے، اور تفصیل بیان کرتے رہے اور جملہ کہا کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو محمد کا مددگار ہو؟ وہ نہیں کر رہے، مطلب کہاں سے آیا؟ یہاں سے آیا۔ علی خود کہہ رہے میں محمد کا مددگار ہوں۔ جو علی محمد کا مددگار ہو سکتا ہے، حسین کے ماتمداروں کا مددگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد علی نے یہ فضیلت سنا، یہ تقسیم کر کے اور جملہ کہا کہ میں بطول جیسی بیوی کا شوہر ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جملہ! اس کے بعد علی نے کہنا شروع کیا، سنو انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، زبور میں میرا نام بریا ہے، تورات میں میرا نام آریہ ہے، ہندوستان والوں کے نزدیک، آخری جملہ تبلیغ کا، ہندوستان والوں کے نزدیک میرا نام کابر ہے، رومیوں کے نزدیک میرا نام پتریشا ہے، ایرانیوں کے نزدیک میرا نام جبیر ہے، اتراک کے نزدیک میرا نام جبیر یا طبیر ہے، حبشہ والوں کے نزدیک میرا نام بغی ہے، کونا والوں کے نزدیک میرا نام بغی ہے، اہل سنج کے نزدیک
نزدیک میرا نام کہ بیریا طویل ہے. اس کے بعد کہا آرمینیا والوں کے نزدیک میرا نام بطریق ہے. میرے والد کے نزدیک میرا نام ظہور ہے. ماں کے نزدیک حیدر ہے. تمہارے نزدیک علی ہے. اور سنو، جس کسی نے بھی میرے ناموں پر قبضہ چاہنے کی کوشش کی وہ زندگی میں بھی رسوا ہو جائے گا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا. آپ نے غور نہیں کیا، جو علی کے نام پر قبضہ کر لے وہ زندگی میں بھی رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہو جاتا ہے. اور جو رسوا ہو جائے وہ پھر خود بیکی باتیں کرتا ہے. اور رسول جیسا کہے کاغذ قلم لا کر دے مگر الٹا الزام لگائے کہ سنما معاذ اللہ حفظان ہو گیا. جو خود علی کے نام پر قبضہ کرے علی شمار ہوتا ہے. علی کے نام پر قبضہ کر بھی لیا جائے تو علی کی فضیلت پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا رش کر رہی ہے علی کی وجہ سے. دنیا میں آپ نہیں آتے سے چاند سورج ستارے، فارسی زبان کا شعر ماں. اب یہ مباخلہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کو یاد ہے جناب امیر اور امام حسین کو مباخلہ سنا ہے، یاد ہے نا؟ مباخلہ اس کے ساتھ ہے چاند سورج اور ستاروں کا آپس میں، کس پر؟ علی پر. رشک بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں تو صرف علی پر کرتے ہیں. علی کے غیر پر فخر نہیں کیا جاتا. کہ انبیاء ان کو رش سے نہ نام دیا، صرف علی کو رش سے دیکھیں گے. عباس کو رش کی نگاہ سے دیکھیں گے. وہ سمجھ گیا، اسے سنا. اب شعر پڑھنا شروع کیا اور شعر ہے ماں ہمیں کو علی نور عطایم کر دے. چاند کیا کہہ رہے؟ چاند سورج اور ستاروں کا مفاخرہ چل رہا. آخری بات، چاند سورج ستاروں کا مفاخرہ آپس میں بات کریں. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بتاؤ کیسے افضل. اب چاند نے کہا ماں ہمیں کو علی نور عطایم کر دے، نجمی گفت علی غرق شیایم کر دے. ماں ہمیں گفت علی نور عطایم کر دے، ماں ہمیں گفت علی نور عطایم کر دے، نجمی گفت علی غرق شیایم کر دے. فخر می کر بے ماں و بے خواکب خوشی کہ علی حیدر کرار سدایم کر دے. جو سمجھ گیا اسے سلام ہے، نہیں سمجھا ابھی ترجمہ کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ چاند کہہ رہے علی نے مجھے نور عطا کیا ہے. ستارے کہہ رہے علی نے مجھے غرق عطا کیا ہے. سورج نے کہا کہ میں نور کیا ہے، تمہیں غرق کیا ہے. تمہاری فضیلت اپنی جگہ ہے مگر علی نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا. آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلایا ہے. علی نے آواز دی ہے. جسے علی آواز دے دے اللہ اکبر میں کیسا ہوگا؟ آج جس نے بنایا تھا اسی نے پکار لیا. کچھ نہیں کر سکتا. جس نے بنایا تھا اس نے پکارا ہے. تو بھیا بنانے والے کا حکم تو ماننا پڑتا ہے نا، ورنہ تو حکم کی تعمیل کیسے ہو جائے گی. ہم نے عہد پورا کیا ہوا ہے، پالنے والے تیرا احسان ہے کہ تم نے ہمیں اس تینت میں رکھا کہ جو انبیاء کی تینت ہے، اس میں رکھا کہ جو آل محمد کی بچی ہوئی تینت ہے. فضیلت سے ہم نے عہد کو پورا کیا. نہ ہم نے کربلا بلائی ہے، نہ ہم نے غدیر بلایا ہے. اور کربلا تو ہم نے کبھی نہیں بلائی، کیونکہ چاند نمودار ہوا کالے لباس پہن کر ہم اپنے اگر خانوں میں اب 10 دن نہ ہمیں کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش. لوگوں پر ایک جملہ حال مجبور ہو سکتا. یہ جو آپ نے کل چاند دیکھا ہے نا، یہ چاند نہیں ہے، یہ شہرہ اور شکینہ کی یتیمی کر رہا ہے. آپ کی آوازیں شہرہ کی یتیمی کا اعلان. چاند جب نمودار ہوتا، چاہنے والے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا چاند کب نمودار ہوا، مگر جب بھی امام رضا کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہم سمجھ جاتے کہ چاند نمودار ہو چکا ہے. سلمہ اور البنین جملہ کا حسین بیٹا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ نانی عراق جانے کا ارادہ ہے. بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا کہ عراق میں تم شہید ہو گئے، کربلا سرزمین ہوگی. اور نانی آپ نے صرف یہ سنا ہے نا، ذرا ان 2 میلوں کے درمیان دیکھیے، میں آپ کو یہ جگہیں دکھاتا ہوں. نانی
یہی وہ جگہ ہے جہاں پر علی اکبر کے سینے پر بچھوا، نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر علی اصغر کے گلے پر تیر چڑھے، نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہو، نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے اوپر تیرا شربت چلائی جا رہی، میری ماں پکار کر کہے گی حسین گھبرانا نہیں، ماں نے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کر لیا، اپنی آوازیں کو آزاد کیجیے، 5 منٹ کی ضرورت لگا کر سینے پہ ہاتھ مار کے سنیے، اس کو پریشا دینا ہے جو مدینے میں انتظار کرتے ہوئے، کب میرے بابا آئیں گے مجھے لے کر اپنے ساتھ جائیں گے، اس کو پریشا دینا ہے کہ جو انتظار کرتی ہوئے کب بھیا علی اکبر آئیں گے مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، فہرست کا اعلان ہوا، آواز دے کر شہرا نے فتوا دیا میرا نام فہرست میں نہیں ہے، کل نہیں شہرا تمہیں نہیں لے کر جا سکتے، تم بیمار ہو کر اور تمہاری صورت ہماری ماں فاطمہ زہرا سمجھتی ہے، ایک بار کہا لیکن یہ تو بتاؤ تم اتنا جانے پر اشرار کیوں کرتی ہو، کیوں اتنا اشرار کرتی ہے، لے کر جا پھوپھی اپنا مجھے نہیں معلوم، بس ایک عجیب کیفیت ہے، کافی دنوں سے میرے حجرے کے پاس سے ایک بیوی کے رونے کی آواز، ایک بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، میں جانتی ہوں یہ آواز میری دادی زہرا کی آواز ہے، میں جانتی ہوں میرے بابا لوٹ کر واپس نہیں آئے گے، ایک بار میرے غالب سے مجلس میں جملہ سنا، اس نے کہا بیسی کرنا شروع کیا، انہوں نے ایک جملہ کہا، شہرا نے کہا ٹھیک ہے پھوپھی اپنا آپ سمجھا رہے ہیں پتا حافظ، لیکن جب آپ سے وہ واپس آئیں گے شہرا سب سے بات کرے گی مگر چچا باپ سے بات کرے گی، بیٹا چچا سے ناراض کیوں ہو گئے، کہا پھوپھی اپنا اگر بابا سے کہہ دیتے کہ بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، انہوں نے حسین نے ماں کی قبر پہ جانے کا ارادہ کیا، اپنا دائیں رکشا ماں کی قبر پہ رکھا، آواز دے کر کام کہا حسین مدینہ چھوڑ کے رہا ہے، آواز آئی حسین گھبرانا نہیں، ماں تمہارے ساتھ ہوگی، اتنے میں کہا ارے ذرا عباس کو قریب بلانا، عباس کو قبر کے قریب بلایا، آواز دے دیا عباس اے غیر سے، مگر میں نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے، تم فاطمہ کے بیٹے ہو، یاد رکھنا عباس آج سے میرا حسین تمہارے حوالے، یہ بیٹا ہماری منگوائی دے، اتنے میں کہا حسین نے بیٹا بہن سے رخصت نہیں ہے، میں کہا ہمت نہیں پاتی، میں بھلا بہن سے کیسے رخصت پا سکتا ہوں، کہا نہیں میرے لائے ہمت ہے، علی اکبر نے ہمت کرنی شروع کی، اتنے میں کہا اور ایک جملہ شہرا نے کہا علی اکبر ارے تم جوان ہو گئے، سکینہ ابھی چھوٹی ہے، میں سکینہ سے بڑی ہوں، میری بڑی تمنا تھی کہ میں تمہیں دولہا بنتے ہوئے دیکھوں، میری بڑی تمنا تھی کہ اپنے بھائی کے دولہا بنتے ہوئے دیکھوں، وعدہ کرتے ہوئے اگر تمہاری شادی راستے میں ہونے لگے، وعدہ کرتے ہوئے شہرا کو لینے ضرور آؤ گے، اور اگر تمہاری شادی جب ہے تو جب فاطمہ شہرا مر جائے پھر ہم کو شہرا کی قدر پہ لانا، اس کے بعد تیار کیا گیا ہماری نگرانی میں، ان نے تشریف کو سوال کروایا، ان نے بڑا کو سوال کروایا، یہاں تک کہ ایک بیوی قریب آئے اور محمد نے کہا میں آپ کو سوال کرواتا ہوں، آواز دی نہیں تم سوال نہیں کرواؤ گے، اتنے نے کہا قاسم نے میں سوال کرواؤ، علی اکبر نے کہا میں کرواتا ہوں، کہا نہیں تم سوال نہیں کرواؤ گے بلکہ مجھے وہ سوال کرواؤ گا جو میرے پردے کا ظاہر ہے، ارے سیدنا بیوی نے عباس کو آواز دی، عباس گھٹنوں کے بل بیٹھے، شانی پہ قدم رکھا زینب نے، زینب کو سوال کرایا، یہ دونوں شہزادی ارے آج 28 رجب ہے، ارے 11 محرم
इतने में सवारी चली, हमारे तैयार हुई, शुभ्रा पीछे पीछे भागने लगी। हुसैन ने हमारी को देखा, तो शुभ्रा बेटा क्या बात है कि पीछे पीछे क्यों आती हो? कुछ चंद लम्हों के लिए हमने शुभ्र को मेरी आदेश हमने शुभ्र को आदेश मिल लिया। हम सब आगे बैठे हैं, मगर हमने शुभ्र ने भेद न छोड़ी। इतने में हुसैन आगे बढ़ा, दानों में कुछ कहा, हुसैन को आदेश मिला है, हमारे मकातिल ने लिखा, हमें लगता है हुसैन ने कहा होगा ठीक है,